زندگی کے کچھ ایسے سبق اگر ہم وقت پر نہ سیکھیں تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور ہم ساری زندگی ایسی کتابوں میں لگا دیتے ہیں کہ آج میں دیکھوں تو میری زندگی میں الجبرے کا جیومیٹری کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو مجھے وقت پہ سیکھ لینی چاہیے تھی، وہ عادتیں جو مجھے اپنا لینی چاہیے تھی، جو میری حقیقی زندگی میں میرا ساتھ دیتی، میری مدد کرتی، وہ کہیں دور ہی رہ گئی۔ تو بہت دیر لگی یہ سبق سیکھتے سیکھتے، اپنی عادتیں یہ اپناتے اپنی زندگی کے کچھ اصول بناتے، جب زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا تھا، جب بہت سی مشکلات برداشت کر لی اپنے اوپر، تو وہ کون سے اسباق ہیں جو آپ کو وقت پہ سیکھ لینے چاہیے، ورنہ میری طرح شاید آپ بھی بہت سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ ویڈیو پر آ چکے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ویڈیو میں وہی ہم میری روٹین دیکھیں گے، گھر کے کام، کوکنگ، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو میں کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ تو یہاں پہ جو موسٹلی مجھ سے ایک کویسچن پوچھا جاتا ہے، میں اس کا ایک جواب دینا چاہتی ہوں کہ آپ شیخپورہ سٹی میں کس جگہ پر رہتی ہیں؟ دیکھیں، میں بھی سسرال میں رہتی ہوں، جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں۔ میرے بس میں ہو تو میں آپ کو اپنا ایڈریس ضرور دے دیتی کہ چائے کی ایک کپ پہ ہم اپنے مسئلے ڈسکس کر سکیں اور ان کا کوئی حل ڈھونڈ سکیں، لیکن میری مجبوری ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی، تو اس لیے پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں آپ۔ اس کے علاوہ کمنٹ میں ایک اور بات بھی پوچھی جاتی ہے کہ آپ بھی جب آپ کوکنگ کرتی ہیں تو اس کے مسالے بھی بتا دیا کریں نام۔ دیکھیں، میں گھر میں جو عام مسالے ہوتے ہیں، ہلدی، نمک، مرچ، اس کے علاوہ گرم مسالے، خشک دھنیا، ٹماٹر، سبز مرچ، سبز دھنیا، یہی استعمال کرتی ہوں جو گھر کے مسالے ہوتے ہیں، ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہی، اس کے علاوہ میں بازاری جو مسالے ہوتے ہیں وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، جیسے بریانی مسالہ ہو گیا، کبھی بریانی بنی تو اس میں ڈال لیے جاتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ٹاپک۔ اکثر ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ابھی نہیں سیکھو گے تو کوئی بات نہیں، زندگی سکھا دے گی۔ یقین کریں کہ زندگی کا سکھایا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا کہ انسان سنبھلتے سنبھلتے اس کو بہت وقت لگ جاتا ہے۔ آج میں سوچتی ہوں تو میرے وہ جو الجبرا اور جیومیٹری کے سوال پتہ نہیں کہاں رہ گئے۔ میں اپنی ریئل لائف میں، میری حقیقی زندگی میں ان کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے۔ آج جب میں اپنی زندگی میں ٹاکسک لوگوں کا میں نے سامنا کرنا ہوتا ہے، ان سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا فارمولا الجبرا میرے کام نہیں آتا۔ تو زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں وقت پہ سیکھ لینی چاہیے کہ لوگوں کو ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، ہم نے کس طرح لوگوں کو جج کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ اگر ہم وقت پر سیکھ لینا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ تو میں آپ سے، میری تقریباً ہر ویڈیو میں یہی بات ہوتی ہے آپ سے۔ اس میں کوئی بھی کتابی یا فلمی باتیں نہیں آپ سے کرتی، میں کوئی نہیں آپ سے بات کرتی کہ آپ یہ کام کر لو گے تو آپ دنیا فتح کر سکتے ہو، یا آپ پاکستان پہ حکومت کر سکتے ہو، یا آپ یہ کر لیں، یہ سیکھ لیں تو آپ کی اتنی سیلری ہو جائے گی۔ بیسک سی چیزیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جن پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم فیس کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری زندگی میں مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو انہی پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ روزمرہ زندگی میں ہمیں کون سی عادتیں اپنانی ہیں، کون سے طریقے، اصول اپنانے ہیں۔ تو پہلا سبق، خود سے پیار کرنا، خود کو بچانا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ رشتوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کس طرح بزرگوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، بچوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے، گھر میں کوئی آئے تو یہ بیسک چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بیٹا تم نے خود کی عزت کس طرح کرنی ہے، خود سے پیار کس طرح کرنا ہے، اپنے لیے سٹینڈ کس طرح لینا ہے، اپنی خوشیوں کو پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، جو آپ سے کوئی بھی غلط بات بولے اس کو برداشت نہیں کرنا۔ ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے سارے رشتوں کو کس طرح بچا کے، ان کی کیئر کر کے، ان سے محبت کر کے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جتنی کہ ہماری عمر ہوتی ہے اتنی کی ان رشتوں کی ہوتی ہے، اس سوسائٹی کی، اس معاشرے کے طور طریقوں کی ہوتی ہے، اور اسی میں ہم کہیں نہ کہیں خود کو اگنور کر دیتے ہیں، اور دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہماری یہی عادتیں ہمارے لیے نقصان بن جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سیلف رسپیکٹ،
خود کی عزت کرنا، خود سے پیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ خود سے پیار نہیں نہ کرو گے، یقین کرو کہ آپ کسی سے بھی نہیں پیار کر سکتے۔ جب آپ خود سے ہی اندر سے خالی ہو، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اپنے لیے سٹینڈ کیسے لینا ہے، آپ نے خود سے محبت کیسے کرنی ہے، خود کی عزت کیسے کرنی ہے، تو آپ لوگوں کو اس مقام پر نہیں لا سکتے کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ سے محبت کریں یا آپ کے لیے سٹینڈ لیں، کیونکہ آپ تو اندر سے خالی ہو نا۔ اگر آپ فار ایگزامپل چائے ہے آپ کے پاس، چائے کا کپ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کا کپ خالی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ دوسرے کا کپ میں کس طرح ڈال سکتے ہو؟ جبکہ ہمیں بچپن سے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے، بیٹا پہلے دوسرے کے کپ میں چائے ڈالو، بچ گئی تو اپنے میں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہی ہماری عادتیں ہمارے لیے نقصان دہ بنتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ذرا سا سیلفش ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے یار تم تو بہت سیلفش ہو، تم تو، وہ سیلفش انسان نہیں ہوتا، وہ سیلف کیئر ہوتی ہے۔ انسان خود سے پیار کرتا ہے، خود کی عزت کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے حق کے لیے۔ سیلفش اگر آپ کو ایک نام، ایک ٹیگ دیا جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ ہنسی خوشی اس کو قبول کر لو۔ اگر آپ اپنی کیئر کرتے ہو، اپنی عزت کرتے ہو، سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہو، اپنی فیلنگز کا خیال رکھتے ہو، اپنی خوشیوں کا خیال رکھتے ہو، اپنے دکھ کا خیال رکھتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں آپ اپنے بارے میں سوچتے ہو نا، اور لوگ آپ کو کہہ رہے ہو یار تم تو بہت سیلفش ہو، تمہیں تو صرف اپنا ہے، تو خوشی خوشی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں بولنے میں سیلفش ہوں۔ لوگوں نے اس چیز کو نام دے دیا کہ آپ سیلفش ہو، جبکہ وہ سیلف کیئر ہوتی، اپنا خیال رکھنا، خود سے محبت کرنا۔ تو زندگی کا یہ ایک اصول بنا لیں، یہ ایک سبق ہے، لیسن ہے، جو مجھے بہت دیر بعد سمجھ آیا کہ سیلف کیئر، خود سے محبت یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ خود سے محبت کرو گے پھر ہی آپ کی زندگی میں ماں باپ، بہن بھائی، ہسبینڈ، آپ ان سے محبت کر سکتے ہو۔ نیکسٹ بات، ہم جانے نہیں دیتے، ہم خود کو معاف نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم انسان ہیں، ہم سے مسٹیک ہو سکتی ہیں، ہم جانے نہیں دیتے۔ ہمارے ارد گرد جتنے بھی رشتے ہیں نا، اگر ان سے مسٹیک ہو جائے نا تو ہم ان کو تو معاف کر دیں گے، لیکن ماضی میں کی ہوئی خود کی مسٹیکس، خود ایسی کوئی چیز اگر ہم سے ہو جائے تو ہم معاف نہیں کرتے، ہم بھولتے نہیں ان چیز کو، ہم اس طرح گلے لگا کے رکھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ چیز، ہماری وہ مسٹیک ہمیں قبر تک بھی لے جائے گی نا تو ہم خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے خود کو معاف نہیں کرنا۔ ہم ماضی میں اس طرح خوش رہتے ہیں نا کہ ہم اپنے مستقبل کا، اپنے حال کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں یہی چیز جو ہے نا اپنی زندگی سے نکالنی ہے کہ ہم نے خود کو معاف کرنا سیکھنا ہے، ہم نے جانے دینا ہے۔ دیکھیں ماضی کو گلے لگا کے رکھو گے نا تو کبھی بھی اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو آپ روشن نہیں کر سکتے۔ اچھا پھر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مسٹیکس کو بھولنا بھی چاہیں نا، خود کو معاف بھی کرنا چاہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے ہماری مسٹیکس ہمیں یاد دلائیں گے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے سگے رشتے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے، یار تم تو ایسی ہو، تم تو یہ ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں مسٹیکس یاد دلائی جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یار میں بہت بری ہوں۔ اگر ہم ان کے سامنے گئے نا کہ یار کچھ نہیں ہوتا، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے مسٹیکس ہو سکتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، میں نے سیکھا ہے اس چیز سے، میں بھول چکی ہوں اس چیز کو، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم سامنے والے کو شرمندہ کر دیں گے، اور وہ بھی اس چیز کو اگنور کر دے گا کہ نیکسٹ ٹائم میں نے جا کے یار یہ بندی اتنی سٹرونگ ہے کہ اس نے آگے سے شرمندہ ہونے کی بجائے اس نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں بھی انسان تھی، مجھ سے مسٹیک ہوگی، تو اس بات کو بار بار یاد دلانے کا یا یاد کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انسان بھی نیکسٹ ٹائم آپ کو یاد نہ دلائے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں، میری بھی یہ عادت تھی کہ میں ماضی کو نا اس طرح ساتھ لے کے چلتی تھی نا کہ میں اپنی ساری اچھائیاں، اچھی باتیں، جو بھی میں نے کچھ ٹھیک کیا ہے وہ میں ایک سائڈ پہ بھول چکی، اور جو مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، کسی سے میں نے بدتمیزی کی ہے، کچھ بھی کیا ہے، اس کو میں اس طرح ساتھ لے کر چلتی تھی کہ ہمیشہ خود کو ڈی موٹیویٹ کرتی تھی۔ پھر مجھے ایک وقت آیا کہ مجھے سمجھ آئی کہ جب میں اپنوں کی مسٹیکس کو اگنور کر سکتی ہوں، ان کو معاف کر سکتی ہوں، تو پھر میں خود کو معاف کیوں نہیں کر سکتی۔ تو ہمیشہ دیکھیں میں نے یہ چیزیں وقت کے ساتھ سیکھی، آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو پوائنٹ ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کے پاس ہوں۔ تو اس لیے اگر زندگی میں کوئی بھی کسی بھی مقام پر آپ سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے نا تو اس کو اگنور کر دے، اس کو معاف کر دے۔ جس طرح آپ اپنوں کو معاف کرتی ہیں نا، اسی طرح آپ خود کو بھی معاف کرتے ہیں۔ ہر روز اٹھو، ہر روز خود کو موٹیویٹ کرو، ہر روز اپنی زندگی کا کوئی پلان بناؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں، ہم دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں سارا دن گزارتے ہیں،
सुबह उठो, प्लान बनाओ, देखो आज मैंने अपनी ज़ात के लिए मैंने ये करना है, मैंने अपने लिए ये करना है, मैंने इतना वक्त खुद के लिए निकालना है, उस वक्त पे मैंने ये चीज़ें करनी है जो फ्यूचर में मेरे काम आएंगी। हमेशा क्या होता है कि हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में जो हमारी बेसिक चीज़ें सीखने वाली होती हैं, कुछ करने वाला होता है जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है, हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बना सकता है, उन चीज़ों को हम साइड पे रखते हैं और दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, दूसरों का बोझ उठाने में। अगर हम सोचते हैं यार उस बंदे को मेरी ज़रूरत है, वो बहुत परेशान है, आप ये देखें कि आपकी परेशानी में, आपके मुश्किल वक्त में कौन लोग हैं, वो लोग आपके साथ हैं भी कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बता रहे होते हैं कि यार मैं इस तकलीफ़ में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, फिर भी नहीं हमारे आसपास के लोग सुनते। और ये वही लोग होते हैं कि जिनको आपने अपना इतना वक्त दिया होता है कि जिस वक्त में आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, आप उनके लिए सोच रहे होते हो, वही आपके मुश्किल वक्त में आपके काम नहीं आते। तो इसलिए हमने कितना का वक्त लगाना है, कितनी का अपनी उम्र में हमने ये चीज़ें सीखनी है कि पहले हमने खुद को रखना है, उसके बाद फिर दूसरे रिश्तों को रखना है, वो चाहे जितने भी आपके क्लोज़ रिश्ते हैं। यकीन करें आप मुकम्मल है ना, आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका मुस्तकबिल, आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचा हुआ है, आपके पास पैसा है, यकीन करें ये रिश्ते कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर आप ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप ही अंदर से खाली हो, आपके पास ही मोहब्बत नहीं है, आपके पास केयर नहीं है, आप अपना ही ख्याल नहीं रखते, यकीन करो कि ये रिश्ते जो है ना, आप इनका जितना भी कर लो, एक वक्त आएगा कि आपके नहीं बनेंगे। तो इसलिए पहले खुद के बने, उसके बाद फिर आप दूसरों का ख्याल रखें। ये था मेरा आज का सबक, आज का लेसन जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती थी, जो मुझे वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ में आई कि पहले खुद के, उसके बाद किसी और के। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।